علی تیری محبت ایمان ہے. لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. یہ ایمان اور نفاق کہاں ہے؟ قلب میں ہے. یہ ایمان اور نفاق جو قلب میں ہے، اس نقطے آغاز میں ہے، اس سٹرنگ سے پہلے ہے. اس کے بعد تعقل کی باری بعد میں آئے گی. اس کے بعد والا دل الگ ہے جو آپ کو ذکر علی سن کے خوش ہوگا، وہ الگ ہے. لیکن کس نے سننا ہے اور کس نے نہیں سننا ہے، کس نے مومن ہونا ہے اور کس نے منافق ہونا ہے، کس نے ذکر سن کے خوش ہونا ہے اور کس کا ذکر سن کے چہرہ اترنا ہے، یہ قلب بتائے گا. یہ قلب کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ہم نے ابھی اس قلب کے ساتھ ہمیں کام ہے. اس قلب کو ہم نے سمجھنا ہے، اس دل کو ہم نے سمجھنا ہے، اس نقطے کو ہم نے سمجھنا ہے. اگر اسے سمجھ لیا اور یہ ہمارے کنٹرول میں آ گیا، یا ہم اس کے کنٹرول میں چلے گئے، یا یہ علی کے کنٹرول میں چلا گیا، یا یہ علی کے رب کے کنٹرول میں چلا گیا، پھر ہمارے لیے سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. جو چیزیں انتہائی مشکل ہیں، جو نہیں کر سکتے، مسئلہ صرف جو ہمارے ساتھ پیرنٹس کے لیے بھی میں یہ بات کہہ دوں، اور جو ہم لوگ بھی آج کل یہاں مجالس میں بھی یہ کام کرتے ہیں، آپ دینیات پڑھنے آئیں، دینیات سینٹرز میں بھی یہ کام ہوتا ہے. آپ بچوں کو انفارمیشنز دیتے ہیں، بچوں کو یہ بتاتے ہیں نماز واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، حج واجب ہے، پتہ اس کو سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ نماز پڑھتا نہیں ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے. اور آج کل کے دور میں یہ مسئلہ بالکل بھی نہیں رہا کہ اس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. کسی بھی بچے کو ابھی اگر پتہ کرنا ہو کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے، اس کے لیے 5 سیکنڈ کا کام ہے، وہ پتہ کر سکتا ہے. اگرچہ گزشتہ ادوار میں بڑے بڑے اصحاب بھی گزرے ہیں جن کو تیمم کا پتہ نہیں چلا. آپ کے پیش نظر ہوگا عمار نے تیمم کی، اور عمار کے ساتھ ایک صحابی تھے، انہوں نے تیمم نہیں کیا، نماز ہی نہیں پڑھی. ایسے لوگ آپ بھی بہت ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے. اور یہ ایک دکھ اور گلہ میرا بھی ہے کہ جہاز میں اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے. حج سے آنے والے حاجی نماز نہیں پڑھتے، عمرہ کر کے آنے والے نماز نہیں پڑھتے، زیارات سے آنے والے نماز نہیں پڑھتے. بھائی جہاز میں نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہت آسان ہے، وہ پتہ کر لیجئے کیسے ہو سکتی ہے. آپ کو بتایا، آگے معلومات حاصل کرنا بہت آسان ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے. عمار نے تیمم کیا، انہوں نے تیمم نہیں کیا. بعد میں جب آگے مدینہ آگے پتہ چلا تیمم تھا، تو عمار کو دھمکی دی، خبردار بتانا نہیں ہے. یہ واقعہ گزرا ہوا ہے. ابھی آج کل بہت آسان ہے، جس بھی بچے کو تیمم کا معلوم کرنا ہے وہ فوراً سرچ کر سکتا ہے، اسے پتہ چل سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تیمم کرنا کیسے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آ گئی تو میں نے تیمم کر کے بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے. وہ کون سی فورس ہے جو مجھے ہر حال میں نماز پڑھنے پر ابھارے گی؟ وہ کون سی طاقت ہے جو مجھ سے نماز کو ضائع نہیں ہونے دے گی؟ وہ دل ہے، وہ قلب ہے. اگر یہ نماز واجب ہے، دل میں اتار دو، اس بچے کی نماز کبھی بھی ترک نہیں ہوگی. نماز واجب ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر دو، اس کے ذہن میں لوڈ کر دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تھوڑا بہت فائدہ ہوگا، یہ نہیں کہ اس کا بھی فائدہ نہیں ہے، لیکن اصل فائدہ تب ہے جب اس کے دل میں اتاری جائے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو ہم اس کور کی بات کر رہے ہیں. یہ جو ملٹی ڈائمینشنل انسان ہے، اس کی ایک ڈائمینشن عقل ہے. ہم اس کے بھی اساس میں جا رہے ہیں، جسے قلب کہتے ہیں. اور قرآن میں 60 مرتبہ سے زیادہ یہ لفظ آیا ہے، اور قرآن نے سب سے زیادہ فوکس بھی اسی پہ کیا ہے، ہدایت والوں کے لیے بھی اور ضلالت والوں کے لیے. ختم اللہ علی قلوبہم، سب سے پہلے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی. وہ آیات قرآنی پڑھتے رہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، سنتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، بہت اہم ہے، اس پر مہر نہیں لگنی چاہیے. ہے کیا؟ پہلے تو یہ پتہ چلے نا، تو مہر کے باری تو بعد میں آئے گی. یہ جو ملٹی ڈائمینشنل انسان ہے، اس میں اگر ڈائمینشنز کو آپ سمجھیں، ایک زیرو ڈائمینشن ہے،
جب بگ بینگ کا وقت اگر آپ سمجھیں تو اس وقت جو ایک نقطہ ہے وہ 0 ڈائمنشن، اس جیسا ایک نقطہ اور لے آئیں تو 2 ڈائمنشن ہو گیا. اسی 2 نقطوں میں آپ آ جا سکتے ہیں. اس کے بعد بگ بینگ ہو گیا اور آپ اوپر نیچے اور دائیں بائیں بھی جا سکیں، یہ 3 ڈائمنشنز ہو گئی. 4 ڈائمنشن ٹائم ہے، لیکن اس میں آپ ایک ہی طرف ٹریول کر سکتے ہیں، ابھی تک دوسری طرف ٹریول نہیں کر سکتے ہیں. شاید آگے جا کے انسان ٹریول کر سکے. کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی 2D کائنات ہو، کوئی یونیورس 2D ہو اور اس میں 3D نہ ہو، وہ صرف 2 0 ڈائمنشنز کے درمیان ہو، جیسے 2D گیمز آپ لوگ کھیلتے ہیں، اس کے اوپر اگر آپ جا کے کھڑے ہو جائیں تو وہ کائنات والے کیونکہ اوپر نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے. ان کے لیے آپ نہیں ہیں. وہ یہی کہتے رہیں گے یہ نہیں ہے. آپ اس کے اوپر کھڑے ہیں، وہ کہتے رہیں گے یہ کیونکہ نظر نہیں آ رہا اس لیے یہ نہیں ہے. بھئی یہ اس لیے نہیں ہے کہ تو 2D ہے، تیری محدودیت ہے. اگر تیری محدودیت ختم ہو جائے، اور آج سائنس 10D تک کی بات کر رہی ہے، اگر سائنس میں جائیں جو دلچسپی رکھتے ہیں، ابھی کی بات کر رہے ہیں، آگے جو کھلیں گے اور کتنے ڈائمنشنز نکلیں گی ان کی بات الگ ہے. ان تمام ڈائمنشنز کو کنٹرول کرنے والا بنیادی نقطہ عقل ہے، قلب ہے. وہ بنیادی نقطہ، اس سے ہمیں کام ہے. اگر وہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو ساری ڈائمنشنز ہمیں نام سمجھ آ رہی ہے، سب دکھائی دے رہا ہے. اور یہ 10 ڈائمنشنز اسی عالم ملک میں ہے، عالم ملکوت کی بات نہیں ہے. وہاں کتنی ڈائمنشنز اور ہیں. عالم جبروت کیا ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے. اگر ہم اس قلب کو سمجھ سکیں اور اس کو سنوار سکیں تو شاید ہماری زندگیاں سنور جائیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اچھا، اس قلب کو نہ سمجھنے سے لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھے نہیں ہیں. وحی قلب رسول پر نازل ہوئی ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، تمام مسلمان مانتے ہیں. وحی کہاں نازل ہوئی؟ قلب رسول پر. وہ قلب رسول کو کیا سمجھے ہیں؟ یہ سنوبری دل سمجھے ہیں کہ قلب پر جو چیز نازل ہوئی اس کے باوجود اسے شک ہو گیا. اگر قلب کو سمجھے ہوں تو جو چیز قلب پر نازل ہوئی، ابھی میں نے تھوڑا بہت سمجھایا آپ کو قلب کیا ہے، یقیناً میں بھی صحیح سے نہیں سمجھا ہوں ابھی قلب کی حقیقت کو. اگر کوئی صحیح تھوڑا سا، آپ جتنا ہی، جو بچے جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ جتنا سمجھ گئے ہیں، وہ اتنا بھی سمجھ جائیں تو جو چیز قلب پر نازل ہو جائے، جو پورے وجود پر نازل ہو جائے، تو پھر شک رہے کہ یہ صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا.